کامران کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف مذاکرات کے بارے میں بھی ایکسیوس رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ سوئٹزرلینڈ میں ہوں گے، اگلا مرحلہ ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ یہ سیز فائر وائلیشن، کیا ہم آگے گئے ہیں یا چند قدم پیچھے چلے گئے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ چند قدم پیچھے گئے ہیں، کیونکہ جو ایم او یو پر دستخط ہوئے تھے اور اس کے بعد دو ٹیکنیکل کے ادوار ہوئے تھے، ایک سوئٹزرلینڈ میں، اس کے بعد دوحہ میں، اور ایک پاز تھا ایران کے جو سابقہ سپریم لیڈر ہیں ان کی تدفین کی وجہ سے، اور توقع یہی کی جا رہی تھی کہ جب ان کی تدفین ہو جائے گی تو جو مذاکرات کا سلسلہ ہے دوبارہ بحال ہوگا، لیکن ان کی تدفین کے دوران ہی ہم نے دیکھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی، اور میرے خیال میں جب سے اسلام آباد ایم او یو پر دستخط ہوئے ہیں تو اس کے لیے یہ سب سے بڑا میرے خیال میں چیلنج تھا. لیکن اس میں کی جو فیکٹر ہے پچھلے 2 دنوں میں اگر آپ دیکھیں تو تھینکس ٹو آئی تھنک پاکستان اور قطر کی جو کوششیں ہیں، فی الحال آپ کو کم از کم بیانات کی حد تک تو ایک دوسرے پر الزامات نظر آ رہے ہیں، لیکن بیٹل گراؤنڈ کے اوپر کوئی پچھلے 2 دنوں میں کوئی بڑے واقعات نہیں ہوئے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ باوجود بیانات کے اور جو لیٹسٹ ایسکیلیشن اس ہفتے ہوئی ہے، سٹل میرا خیال ہے کہ ایران اور امریکہ بات چیت کا جو رستہ ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے. ایشو صرف یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد کی اتنی زیادہ کمی ہے کہ یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز والا معاملہ ہے، یہ تو میرے خیال میں ایک تو جنگ سے پہلے یہ ایشو تھا ہی نہیں، لیکن ایم او یو میں اگر آپ دیکھیں تو شاید باقی جو ایشوز ہیں وہ زیادہ کنٹینشس تھے، لیکن یہی جو ایک بنیادی ایشو اب اسٹریٹ آف ہرمز والا ہے، اسی پر ہی بات اب اٹک گئی ہے. اور لیٹس ہوپ کہ جو پہلے ایک خدشہ تھا کہ شاید لوگوں کا یہ خیال تھا، امریکی صدر ٹرمپ کے بیان کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ یہ تو سیز فائر اب ختم ہو گئی ہے، کہ بالکل ہی تمام جو پروسیس ہے وہ کولیپس کر جائے گا. ایٹ لیسٹ جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے پچھلے 24 اور 48 گھنٹے کی کوششوں کی وجہ سے کم از کم وہ جو پروسیس ہے سٹل انٹیکٹ ہے. شاید مے بی اٹ از ہینگنگ بائی تھریڈ، بٹ ابھی بھی وہ جو ڈپلومیٹک پروسیس ہے وہ ختم نہیں ہوا. کوشش یہی ہو رہی ہے کہ وہ روڈ میپ جو طے کیا گیا تھا ایم او یو میں، اسلام آباد ایم او یو میں، اس کو کسی طریقے سے بحال کیا جائے، اور ایٹ لیسٹ جو بھی دونوں ملکوں کے ایشوز ہیں، بات چیت کا جو سلسلہ ہے وہ نہیں رکنا چاہیے. جارج سیمز نے جب دیکھا کہ جب میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہو رہا تھا تب لبنان کے ایشو کے اوپر معاملہ اڑا ہوا تھا، اب وہ فوکس شفٹ ہوا ہے آبنائے ہرمز کے اوپر. یہ گول پوسٹ شفٹ ہو رہی ہے دونوں اطراف سے، یا ظاہر سی بات ہے یہ ایشو ایسا ہے کہ اس پہ بار بار روڈ بلاکس آنے ہی ہیں؟ جی بالکل، کامران نے بھی ایک بڑا اچھا احاطہ کیا. دیکھیں اس پہ میں 2-3 چیزیں جو ہے نا پہلے ہی کہہ رہا تھا بار بار. ایک تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو ہے نا اس کو ٹیکنیکل ٹاکس کہا جا رہا ہے، لیکن یہ صرف ٹیکنیکل ٹاکس نہیں ہے، کیونکہ جو بالکل اہم ترین ایشوز ہیں وہ تو بھی ڈیسائیڈ ہونے ہیں سارے، اور ابھی تک جو ڈیسائیڈ ہوا ہے وہ سارا کچھ کنڈیشنل ہے. وہ کنڈیشنل اس چیز پہ ہے کہ باقی معاملات طے ہوں. ایک تو یہ تھا. دوسرا میں نے کہا تھا کہ ایسے مشکل اس میں مقامات آئیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ سارا پروسیس کولیپس کر گیا ہے، لیکن پھر اس کو جو ہے انٹرمیڈیریز جو ہیں وہ اس کو شاید ریسکیو کر لیں گے، اور پھر وہ اسی طرح چلتا رہے گا، اور یہ جو مقررہ وقت ہے اس سے بہت زیادہ چلے گا اگر بالکل کولیپس نہ کیا کہیں پہ. تو وہی ہو رہا ہے اس وقت. دیکھیں 2 چیزیں لیبنن پہ تو اب ظاہر ہے کہ امریکہ نے کسی حد تک ان کی کچھ ریڈ لائنز تھیں، اسرائیل کو کچھ انہوں نے تھوڑی فلیکسیبلٹی بھی دی ہوئی تھی. ایک وہ بڑا بیلنسنگ ایکٹ رکھا ہوا تھا امریکہ نے کہ کچھ ایران کی بات بھی اس میں چل جائے، کچھ اسرائیل کی بھی چل جائے، کیونکہ ان کو اسرائیل کو بھی تو ساتھ لے کے چلنا تھا. اسرائیل تو جو ہے اس میں فریق تو ہے لیکن مذاکرات کی میز پہ تو نہیں تھا، تو اس کا بوجھ تو امریکہ کو اٹھانا تھا. تو اس وجہ سے وہ امریکہ کو اسی طرح سے کرنا پڑا، ایک ویل کیلیبریٹڈ جو ہے نا طریقے سے. لیکن یہ جو دوسرا مسئلہ تھا یہ زیادہ اہم ہے. اب اس میں ہے کیا اس وقت؟ اگین میں نے ایک چیز کہی تھی کہ یہ جو ان ملکوں کی داخلی سیاست ہے وہ اثر انداز ہوگی اس سارے پروسیس پہ، اور وہ ایران کی جو داخلی سیاست ہے خصوصاً، کیونکہ دیکھیں ایران میں کیا ہے، ایک تو ایک نیریٹو بلڈ کر دیا گیا کہ آپ نے ہرمز اب ہمارا ہے. اب وہ کسی بھی انٹرنیشنل لا کے تحت یا کسی بھی جو ہے نا کوئی اور کوئی ایسا جو ہے نا معاہدہ یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کے تحت وہ یہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اس میں ایک طرف وہ ہے تو دوسری طرف عمان ہے، ان کے ٹیریٹوریل واٹرز ایک طرف ہے، دوسری طرف عمان کے ہیں، پھر باقی لٹرل اسٹیٹس بھی ہیں، یو اے بھی ہے، دوسرے بھی ہیں. تو وہ تو اب جس طرح دوسری اگر اسٹیٹس ہیں، اسٹیٹ آف ملاقہ جس طرح بہت اہم ہے، اس میں کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ جی روکا گیا ہو. اس میں ان ملکوں کا آپس میں معاہدہ ہے، لیکن وہ معاہدہ صرف اس حد تک ہے کہ اس کے انوائرمنٹل کنسرنز وہ دیکھیں گے، اس میں الٹا وہ پیسے لگاتے ہیں، اس کی نیویگیشن کو وہ کلیئر رکھیں گے، باقی چیزیں اس کو ایڈمنسٹر کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اچھا یہاں پہ اب کوشش اس چیز کی گئی کہ اس کو ایک لیوریج بنا لیں کہ ہمارے کنٹرول میں آ جائے، اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا
وہ پورا جو معاہدہ ہے باقی جو نیوکلیر ایشوز ہیں اور باقی ساری چیزوں پہ کنسیشنز ہیں وہ ایک تھا. دوسرا یہ تھا ایران کے اندر یہ بات ہوگی, دیکھیں انہوں نے تو ایک وہ اتھارٹی بنا لی پرشین گلف اسٹیٹ اتھارٹی کہ وہ مینیج کرے گی, جی فیس بھی لگائیں گے. اچھا جو فیس بائی دا وے وہ لے رہے تھے وہ اتنی کم بھی نہیں تھی. جب انہوں نے لینی شروع کی 2 ملین پر ٹینکر, تو اس سے جنگ سے پہلے تو 135 جہاز اور ٹینکر گزرتے تھے. اگر وہ فیس آپ مہینے کی لگائیں اور سال کی لگائیں تو $40 ارب بن سکتی تھی. تو اس لیے وہ کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں تھی. وہ بھی تھوڑا سی ایک چیز بیچ میں خواہش آ گئی فیس کی بھی. پھر تیسری چیز یہ آ گئی کہ اس سے ہمارا ایک مستقل اس ریجن پہ کنٹرول بھی رہے گا, بہت زیادہ اثر بھی رہے گا. لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے, یہ جو ہے نا لانگر ٹرم میں اس طرح نہیں ہو سکتا. اور وہ جو ایران اس لیے اس کی کوشش جو کر رہا ہے اس کی بہت زیادہ ریزسٹنس ہوگی. اور خاص طور پہ جو ریجنل سیٹ ہونی تھی, ہاں جو ریجنل دیگر جو پاورز ہیں وہ بھی ایران کے مکمل کنٹرول کے حق میں نہیں ہے. کوئی نہیں مانے گا, امریکن بھی نہیں مانیں گے, ریجنل بھی نہیں مانیں گے, دنیا بھی نہیں مانے گی, کوئی بھی نہیں مانے گا. لیکن ابھی اس میں صورتحال یہ ہے کہ جو اپنے جو حلیف ہیں وہ بھی نہیں مانیں گے. بالکل کامران, ابھی صورتحال یہ ہے کہ لگتا کبھی ہے کہ جیسے ایران کے اندر بھی جو ہاکس ہیں جو کہ وہ کبھی ان کا وہ اوپینین, ان کا نظریہ ہمیں غالب نظر آ رہا ہے. ابھی ہم نے جو سپریم لیڈر کے جنازے کے مناظر بھی دیکھے تو جو غم ہے, جو غصہ ہے, ایک پبلک ویو ہے وہاں پر, جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہاں پہ لوگ انتقام کی باتیں کریں. وسیم وہاں سے رپورٹ کرتے رہے ہیں, وسیم بادامی. تو جو عوام کی جو ایکسپیکٹیشنز خود بھی سیٹ کی گئی ہیں ایران میں, اس کو وہ کیسے چینلائز کریں گے جی کہ بھئی ہم نے کوئی بیچ رستے میں آ کے اس کا ابنائے ہرمز کے حوالے سے کنٹرول نکالنا ہے؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اور میرے خیال میں جو ایران کے نئے سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنائی, آج ان کا جو بیان بھی سامنے آیا تو اس میں کافی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کہا ہے کہ عوام کا تو یہی مطالبہ ہے کہ جن لوگوں نے ان کے رابر کو شہید کیا ہے اور باقی لوگوں کی جانیں لی ہیں تو ان سے وہ بدلہ لیں, اور انہوں نے عہد کیا ہے کہ وہ بدلہ لیں گے. ظاہر سمبلزم ہے, ریفلیکٹ کر رہے ہیں جو وہاں پہ پبلک اوپینین ہے. انفیکٹ یہ جو ابھی لیٹسٹ ایسکیلیشن ہوئی تھی اس میں اس سے پہلے تو ایران کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردیاں رہی ہیں کہ امریکہ نے اسرائیل نے زیادتی کی ہے, لیکن اس مرتبہ جب انہوں نے شپس کو نشانہ بنایا اسٹریٹ آف ہرموز میں, اور اس میں قطر کا LNG ٹینکر بھی شامل تھا, اور قطر وہ ملک ہے جس نے میزبانی بھی کی, ابھی بھی میڈیشن کروا رہا ہے. تو میری جو اپنی بھی انڈرسٹینڈنگ ہے, کل جو پرائم منسٹر شہباز شریف کی بھی ایران کے صدر سے ٹیلی فون پر بات ہوئی تو اس میں ایران کو بھی کہا گیا ہے, ایڈوائز کیا گیا ہے پولائٹلی کہ آپ MOU جو سائن کیا گیا ہے اس پر عمل درآمد کریں اور تحمل کا مظاہرہ کریں. تو شاید ایران کی طرف سے بھی تھوڑی مس کیلکولیشن ہوئی ہے. اب کچھ ایسی خبریں امریکی میڈیا خیر رپورٹ کر رہا ہے کہ جو ایکشن لیا گیا تھا مے بی ایٹ دا ٹاپ اس کی آتھورائزیشن نہیں تھی. ایک آپ کہہ لیں کہ کہیں سے یہ لوکل لیول پر ایونٹ ہوا ہے, بٹ وٹ ایور مے بی دا کیس, اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں شاید ایران کی جو قیادت ہے اس کو لے کر کے امریکہ کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے کلیئرٹی نہیں ہے. اور خاص کر کے یہ جو ایک ہفتہ تقریبات یا نماز جنازہ کی جو بھی وہاں پر رہا سلسلہ, جس طرح سے لوگ وہاں پر نکلے لاکھوں کی تعداد میں, تو اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے یا موجودہ جو وہ لوگ جو امریکہ کے ساتھ ٹف سٹانس لینا چاہتے ہیں وہ مزید امبولڈنڈ ہوں گے. ایران ویسے ہی ٹف نیگوشیٹر ہے, اور میرا خیال ہے کہ مستقبل میں بھی مجھے نہیں لگتا کہ ایران ولنگ ہوگا کہ امریکہ کو کس طرح کی کنسیشن دے. اور یہ میرے خیال میں بہت بڑا چیلنج امریکہ کو تو چھوڑ دیں, جو میڈیٹرز ہیں ان کے لیے بھی ہے. میڈیٹرز کے چیلنج کے حوالے سے ہی میں نے جوہر صاحب آپ سے اگلا سوال پوچھنا تھا, اور وہ یہ کہ پاکستان اس میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے. ہم بڑے ایک جسے کہتے ہیں نا ایک بڑے آکورڈ یا امبیرسنگ سچویشن میں چلے گئے جب یہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے باوجود یہ سیز فائر وائلیشن ہوئی. دونوں طرف کو ہم سمجھانے کی کوشش کریں, یہ آگے تو رول مزید مشکل ہوتا جائے گا اگر اس طرح سے چھوٹی چھوٹی ایشوز کے اوپر وائلیشنز ہوئی تو. جی میں اس کو امبیرسنگ تو نہیں کہوں گا, مطلب ہم تو وی شوڈ بی پراؤڈ آف واٹ وی اکمپلش, وہ تو پوری دنیا اس کی معترف ہے. دیکھیں ہم تو یہ تو بیسیکلی ہاں چیلنجنگ ہمارے لیے بہت زیادہ ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ابھی دیکھیں داخلی سیاست جس طرح میں نے کہا ایران کی, امریکہ کے اندر بھی وہاں پہ بھی بہت سی آوازیں ہیں اس معاہدے کے خلاف, وہ جو ہے نا ریپبلکن پارٹی کے اندر بھی اور باہر بھی, اور پھر اسرائیل کا جو اسپوائلر کا رول ہے وہاں پہ ان کی جو داخلی سیاست ہے وہ بھی, اور جو نیتن یاہو کے پرسنل انٹرسٹ ہیں وہ بھی, اور اسرائیل کے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں وہ بھی. تو یہ سارے مل کے جو ہے ایک بہت ہی کمپلیکس سچویشن کریٹ کرتے ہیں. لیکن دیکھیں ابھی تو خیر جو سب سے مشکل جو معاملات آنے تھے نیوکلیر کے وہ تو بھی ڈسکس ہی نہیں ہوئے. یہ تو شروع میں ایک ٹون اور ٹینر سیٹ ہو رہا تھا, تو اس میں اتنی زیادہ مشکلات آئی ہیں جو خیر میرے لیے ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھی, کیونکہ جو ایران کے اندر نیریٹو بلڈ ہو رہا تھا ایک جو ہے, اور جس طرح ابھی ایک بالکل یہ صحیح کہا, میں تو یہ کہتا رہا ہوں کہ ایران میں دیکھیں ہو کیا رہا ہے اس وقت, بلکہ جس وقت سارے مبصرین یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی وہاں پہ ایک کنسنسس ہے
उस वक्त मैं कह रहा था कि नहीं, वहाँ पे एक कशमकश है हार्डलाइनर्स और प्रैग्मेटिस्ट के बीच में, और वो उसमें साफ है, इवन वो सफबंदी भी बड़ी क्लियर है। एक तरफ पेज़ेश्कियान है और अराकची हैं, और मे भी कालबाफ कहीं बीच में है, दूसरी तरफ जो है ना बाकिर जुल्कदर हैं, दूसरी तरफ जो है ना वाहिदी हैं। फिर उसके बाद अभी उनके भी स्टांस जो है, जो सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खamenei, वो भी ज़रा थोड़ा सख्त है, बल्कि उन्होंने तो शुरू में ही कह दिया था कि मैं तो इस मुआहदे के हक में ही नहीं था, ये तो पेज़ेश्कियान चाहते हैं तो इसलिए मैं कर रहा हूँ इसको। तो बात ये है कि इस वक्त फिर ये जिस तरह रिवेंज की आवाज़ें वहाँ पे उठ रही हैं, और साथ ही साथ ये चीज़ के जी वो देखिए पावर वैक्यूम है वहाँ पे, एक डिफरेंट जो पावर सेंटर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो सिचुएशन है उससे फ़ायदा उठा के अपनी पावर बढ़ाएं। और इसमें क्योंकि जब अली खamenei जिंदा थे तो उनकी उस वक्त सारी चीज़ें जो है ना उनके फाइनल वॉइस होती थी, उनका फाइनल डिसीजन होता था। अभी उस तरह की सिचुएशन नहीं है, इतनी स्ट्रीमलाइन डिसीजन मेकिंग नहीं है, तो उसमें बिल्कुल मुमकिन है कि IRGC ने कर दिया हो और जो है ना बहुत ज़्यादा वेल थॉट आउट एक्शंस ना हो, ये एकदम हो। लेकिन देखिए उनका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफाउंड है। तो और मैं ये समझता हूँ कि जो ये मुआहदा जो MOU हुआ है उसकी टर्म्स फेवरेबल है ईरान के लिए, और मेरा ख्याल है कि ईरान के इंटरेस्ट में होगा, और जिस तरह कि अमेरिका के भी इंटरेस्ट में है कि ये पीस प्रोसेस को बिल्कुल ब्रेक ना करने दें, ये कोलैप्स ना करे, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इन दोनों को नुकसान होगा। और खुसूसन देखें अगर ईरान जो है अमेरिकन बॉम्बिंग दोबारा करते हैं, ईरान अटैक करता है, किस पे करता है? वो मुसलमान मुल्कों पे ही कर रहे हैं ना। सही बात है। उन्होंने इससे पहले भी 85% जो उनके मिसाइल्स गिरे हैं, जो उनके प्रोजेक्टाइल्स गिरे हैं, वो तो मुसलमान मुल्कों पे ही गिरे हैं। कतर पे गिरे हैं, बहरीन पे गिरे हैं, UAE पे गिरे हैं, सऊदी तक पे गिरे हैं। सही। तो इसलिए उसमें तो इजराइल को बहुत खुश होगा कि जी वो तो चाहते ही हैं कि आपस में लड़ें। चलें, उम्मीद करते हैं सर कि हम कैपेसिटी इसमें कई महीनों से बातें तो कर रहे हैं, कई हफ्तों से गुफ्तगू कर रहे हैं, सैनिटरी प्रिवेल करे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तक हम पहुंचे, सीज फायर तक पहुंचे, अब उससे आगे जो ये छोटे छोटे रोड ब्लॉक्स इसको इसके होते हुए भी सैनिटरी प्रिवेल करे। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। जौहर सलीम साहब हमारे साथ, कामरान यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे।